حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب علی بن ابی طالب، مولا علی کے مناقب، فضائل صحابہ، جامع ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، اور اس کے علاوہ بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث تو بہت لمبی ہے، کیونکہ اس بحث میں چلے جائیں گے تو یہ 1-1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن میں صرف یہ حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف پہلا پارٹ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص عن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، یقول لہو، وہ کہہ رہے تھے، وقد خلفہ فی بعض مغازیہ، کہ حضور مولا علی کو بعض کوئی غزوہ تھا جس میں سرکار نہیں لے گئے تھے تو میں نے سنا۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے میں نے کیا سنا؟ فقال لہ علی، مولا علی ان کے پاس گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ خلفتنی مع النساء والصبیان، اے اللہ کے رسول مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، باقی سارے جہاد پہ جا رہے ہیں، باقی سارے صحابہ جہاد پہ ہیں، خلفتنی مجھے چھوڑ دیا مع النساء والصبیان، عورتوں اور بچوں کے ساتھ، عورتوں اور بچوں کے ساتھ اپنے کو چھوڑا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں کے ساتھ اپنے کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس گھر سے زیادہ پردہ کس گھر میں ہے جس نے پردے کا بتایا، جس نے پردہ سکھایا؟ اور وہ عرض کرتے ہیں خلفتنی مع النساء والصبیان، کہ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فقال لہ رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اما ترضا، کیا تو راضی نہیں ہے؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی، تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سیدنا ہارون علیہ السلام تھے۔ اور پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، بچپن میں جب انگارہ پکڑ کے ڈال لیا تھا نا منہ میں، تو جب فرعون کے پاس تھے، واقعہ علماء سے سنا ہوا ہے نا، اس داڑھی پکڑ کے کھینچی تھی نا بچپن میں ہی، فرعون کی داڑھی کھینچی جاتی ہے، موسیٰ ہو تو داڑھی کھینچتا ہے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ داڑھی کو نہیں دیکھنا، پکڑ کو نہیں دیکھنا، جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں رافضیت ہو، اس کی داڑھی بھی کھینچی جاتی ہے، اس کی پگڑی بھی کھینچی جاتی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ابھی بچپنا تھا، لیکن نبی تو روز ازل سے نبی ہوتا ہے نا جی، تو بچپن میں ہی داڑھی پکڑ کے کہ فرعون ہوئے گا تو گھر ہوئیں گے، ادھر موسیٰ ہے، بڑا جلال آیا۔ فرعون نو جلال آندا ہے، فرعون نو جلال آندا ہے، جب آگے سے جواب ملے جلال آتا ہے، پھر بندہ جلال میں آ جاتا ہے۔ آگے سے جواب ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، اسے نہیں پتا تم فرعون ہو، اسے نہیں پتا تم فرعون ہو، تم جاہل مطلق ہو، تم گستاخ ہو، بے ادب ہو، تمہیں نہ شان نبوت کا پتہ ہے نہ شان ولایت کا پتہ ہے، یہ معصوم ہے، اسے کیا پتا تم کیا ہو، تمہارے اندر بغض کتنا ہے، تمہارے اندر تکبر کتنا ہے، تمہارے اندر نخوت کتنی ہے، تمہارے اندر جھوٹ کتنا ہے، تمہارے اندر ریاکاری کتنی ہے، یہ معصوم ہے۔ ان کا مجھے نہیں لگتا معصوم ہے، جس انداز سے میری داڑھی پٹی ہے نا انہیں، یہ معصوم نہیں لگتا۔
کم بڑے ہاں لینے ہوئے گا بچہ، لیکن یہ ثابت کرو معصوم ہے۔ کوئلہ لایا گیا، انگارہ لایا گیا آگ کا، اور کہا کہ ایک طرف پھول رکھا ایک طرف انگارہ رکھا، سیانا وہ بھی بڑا سی۔ اگر تو انہوں نے پھول اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے میری داڑھی پٹی ہے، میں نے ذلیل کیتا ہے، اور اگر انہوں نے انگارہ منہ میں ڈال لیا تو اس کا مطلب ہے معصوم ہے۔ ہاتھ پھول کی طرف جاتے جاتے ہاتھ کو موڑ دیا گیا، انگارہ اٹھا لے، ابھی بڑا کام پڑا ہے، ابھی برباد کرنا ہے اسے، سلطنت کو برباد کرنا ہے، تہس نہس کرنا ہے، ابھی بڑے کام کرنے ہیں، ابھی بنی اسرائیل کو بچانا ہے، ابھی نیل میں انہیں غرق کرنا ہے، ابھی من و سلوہ کا بھی ٹائم آنا ہے، ابھی 12 چشمے بھی جاری کرنے ہیں۔ اے موسیٰ بھی بڑا کام پڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، انگارہ منہ میں ڈال لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ منہ میں ڈالا، منہ میں انگارہ ڈالا۔ انگارے کا کام ہوتا ہے جلانا، سرکار کی زبان جل گئی، انگارہ باہر نکال دیا گیا، زبان جل گئی تو جلنے سے لکنت تھی، جلنے سے لکنت تھی، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کری کہ باری تعالیٰ میرا بھائی ہارون وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر والوں سے کوئی وزیر ہو، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، گھر والوں چ مولا وزیر ہونا چاہیے۔ اور پھر جو بات میں نہ سمجھا سکوں وہ بات سیدنا ہارون علیہ السلام سمجھائیں۔ نبی تو میں ہی ہوں، لیکن میں فیضان نبوت عطا کروں گا، نبی تو میں ہی ہوں، فیضان نبوت سے میں مالا مال کروں گا، میرے پاس تو ہے نا علم، میں نبی ہوں، اب میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں میں باب ولایت بنا دوں، جس کو چاہوں میں باب علم بنا دوں، جس کو چاہوں بحر علم بنا دوں، کیونکہ مجھے تو نوازا گیا ہے۔ تمہاری تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ کر دے۔ اب ہارون علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، یہ سارا واقعہ مطلب قرآن پاک میں آیا ہے۔ اب ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ، تو اب یہ شان نہیں ہے اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تو بھی میرے ساتھ ویسے ہی نسبت والا ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون تھے؟ تو یہ چھوٹی شان ہے، چھوٹی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تبلیغ سیدنا ہارون علیہ السلام کرتے رہے، یہ چھوٹی شان ہے؟ امین علم نبوت، موسیٰ علیہ السلام کے علم کے امین، ان کے فیض کے امین سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور ادھر کہا جاتا اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا اس بات پہ تو راضی نہیں کہ تیری منزلت بھی ایسی ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کی منزلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ الا انہ لا نبوت بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ اے علی ہر فیض تجھے دے رہا ہوں، ہر کرم تجھ پر برس رہا ہے، آج سے مولا بھی تو، آج سے باب ولایت بھی تو، آج سے ہر شے میں تجھے عطا کرتا ہوں، اما تردا ابھی راضی نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں آئے مولا علی کہتے ہیں بلا بلا یا رسول اللہ، آقا میں کیوں راضی نہیں، جس بات پہ آپ راضی علی اسی پہ راضی۔ سوائے نبوت کے الا انہ لا نبوت بعدی، مسلم شریف اس کی حدیث ہے، حدیثیں نہیں ملتی،
نظر نہیں ملتی، نابینے ہیں، داڑھ رکھتے نہیں ملتی یہ چیزیں. تو مسئلہ پکڑ دیکھ کے نہ سنا کریں، کیونکہ ایک حدیث مطلب اس کا مفہوم ایسا ہے کہ فرمان ہے ایک کہ یہ نہ دیکھا کریں کہ کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کہہ کیا رہا ہے. یہ نہ ویکھو کیڑا کہندا میں امامہ شریف کتنا وڈا پایا تھا، داڑھی مبارک کتنی ہے، تسبیح 5000 دانے والی، واہ 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 واہ، دل میں بغض علی. اور یہ تسبیح تو پار نہیں لگا سکتے. سرکار فرماتے الا انہ لا نبوت بعدی، سوائے نبوت کے اے علی میں نے ہر شے تجھے عطا کر دی، سوائے نبوت کے. اے علی تو نبی نہیں ہو سکتا. ہارون علیہ السلام نبی بنے، وہ نبی بنے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی، علاقہ اور تھا، اور آپ کا وصال بھی پہلے ہوا ہے. ہارون علیہ السلام کا وصال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے ہوا ہے، آپ کا وصال بھی پہلے ہوا ہے، اور آپ کو دوسرا علاقہ ملا تھا. اور ادھر کہا ہے الا انہ لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، باقی سارا کچھ تیرے پاس ہے. اما تردہ تو راضی نہیں، اما تردہ کیا تو راضی نہیں. عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ذکر علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا، نہ رافضی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، ہماری ارواح کو ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت سے سرشار کرے. رب العالمین ہدایت کاملہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.